بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے عرشوں پہ جا کر اللہ سے باتیں. اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. وہ پھر کہتا ہے ہو آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی اور آگے آ جاؤ. آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے؟ نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے دیے سات اور کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا ہے، محمد ابن بندار السباق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی کو ضعیف یا کذاب کہتے ہوئے میں اپنے اوپر ناگواری محسوس کرتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا؟ کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی روتا ہے. کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور اے روزے داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ رب العالمین آپ سب کو رمضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور مینا دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے، ہمارے اس اجتماع پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری گردنوں کو اس مجلس میں شرکت کے سبب جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے اور 12 ہی ستمبر ہے. الحمدللہ آج کے دن ہمارے درمیان 3 علماء کرام تشریف فرما ہیں. اخبارات کے ذریعے آپ کو اطلاعات مل چکی ہیں. ہمارا پروگرام سب سے پہلے ہم شیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ کی تقریر سے شروع کریں گے. اس کے بعد
شیخ توصیف الرحمان کی تقریر ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی افطار ہوگا. افطار یہیں پر انتظام کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی افطار کے بعد پھر شعر پنجاب کو سنیں گے مولانا منظور احمد صاحب کو. اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حضرات، جس طرح آپ نے پڑھ لی ہے سب نے، ایک آدھا آدمی ہے یار، میں سمجھتا تھا پاکستان میں کوئی بات نہیں، ہر شہر میں ہر ملک میں 2-4 آدمی غصے والے ضرور ہوتے ہیں، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. حضرات، آپ تشریف رکھیں. جس طرح آپ احباب نے مجھ سے پہلے 2 خطابات سماعت فرمائے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک خطاب جو ہوا ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ ہوا ہے، اور دوسرا خطاب جو ہوا ہے وہ توحید باری تعالیٰ کے عنوان پہ ہوا ہے. الحمدللہ بہت اچھی باتیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے سنائی ہیں اور بیان فرمائی ہیں، اور سچی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں اور ہمیں صحیح باتیں سنائی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی ساتھی اس سلسلہ میں بات کرے فلاں مولانا صاحب کے یہ بارے میں یہ بات ہوئی ہے، فلاں حضرت صاحب کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے، میں سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی مولانا صاحب ہیں، جتنے بھی حضرت صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں یا شاہ جی ہیں یا محدث زماں ہیں یا مناظر اسلام ہیں یا شیخ القرآن ہیں، یہ سارے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ساری کائنات کا اللہ الہ ہے، اس کو جانیے، اس کو پہچانیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ساری کائنات میں بہترین اور عظیم اور حسین اور نفیس ترین بنایا ہے. سب سے اچھا، سب سے سچا، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ بنایا ہے. اگر تم مولویوں کا غصہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات سے کوئی پیار نہیں ہے. مولویوں سے تو اس وجہ سے محبت کرتے ہو نا، یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو سنا دوں تو پھر میرے خیال میں انشاءاللہ آپ اس طرح کی سوچ بھی نہیں سوچیں گے. آپ نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو. تو ان کا بیٹا یہ کہنے لگا کہ حالات نہیں ہیں ان کو مسجدوں میں بھیجنے والے، ہم تو روکیں گے.
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اس سے کلام نہیں کی کہ تو کون ہوتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے بات کرنے والا۔ میرے دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، یہ وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سہروردی، جنوری، فروری، مارچ، چھوڑو یہ سارے سلسلے، بات حقیقت کو سمجھو۔ حقیقت بات یہی ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ بھی ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر پیار کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ بھی ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لونڈی جس کے بطن سے اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، اس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی میں کچھ کلمات کہے تو آپ نے روکا، آپ نے اس کو منع کیا، منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آئی، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی مگر سینے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر جو تھا وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جب یہ خبر ملی، اطلاع پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اس لونڈی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا خون بیکار چلا گیا ہے، رائے گاں چلا گیا ہے، مقصد یہ تھا کہ میرے عبداللہ نے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت کی جائے، بات کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ مولویوں کو مانو، قاریوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، ہم یہ نہیں کہتے۔ مولویوں کو مانیں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، ماننا چاہیے سب کو۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو ہر ایک کو ماننا ہے جس کو ماننا چاہیے، لیکن ماننے میں فرق ہے، کسی کو عقل مند مانتے، کسی کو بیوقوف مانتے۔ ماننا چاہیے، جو عقل مند ہے اسے عقل مند مانو، اور جو پاگل ہے، بیوقوف ہے، بے حیا ہے، اور جو شرک کرتا ہے، بدعات رسومات کو اپناتا ہے، اس کو بدعتی کہو، اس کو مشرک کہو۔ شرک کرے گا تو مشرک ہوگا، جھوٹ بولے گا تو جھوٹا ہوگا، ظلم کرے گا تو ظالم ہوگا، اور بدعت جاری کرے گا تو بدعتی ہوگا، بے حیائی کرے گا تو بے حیا ہوگا، شراب پیے گا تو شرابی ہوگا، اور چوری کرے گا تو چور ہوگا، ڈاکہ ڈالے گا تو ڈاکو ہوگا۔ ہم ڈاکو کو ڈاکو کہتے ہیں، چور کو چور کہتے ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتے ہیں۔ یہ تو کہنا چاہیے۔ اور اس میں اگر کوئی ساتھی غصہ کرتا ہے تو اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، میں آج خطاب نہیں کر رہا بلکہ اپنے قائدین اور شیخین کے خطابات کی تائید میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی اس طرح کہہ لیں کہ میں ان کے خطابات پہ تبصرہ کر رہا ہوں، تبصرہ۔ دوستو، جس طرح محمد عاقل دہلوی حفظہ اللہ تعالی کی محبت ہے، پیار ہے، میں حقیقت بات ہے دیکھ رہا تھا کہ یہ مجلس بہت پیاری اور عظیم الشان افطاری
اور نماز کے بعد آئی ہے میری باری، اور کھانے پینے کے بعد سننے کی بھی دشواری اور سنانے کی بھی دشواری۔ دوستو، اور یہ محنت ساری کی ساری اس لیے ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ ہم پہ بھی راضی ہو جائے، اللہ تم پہ بھی راضی ہو جائے۔ حضرات، بات یہ کر رہا تھا، میں شاہ جی کے خطاب کے بارے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک جلسے پہ گیا، پاکستان میں پنجاب میں جلسہ تھا، تو جو ساتھی جلسہ کروا رہا تھا نا، پروگرام جس نے رکھا، وہ کہنے لگا آج آپ نے اس جلسہ میں وہابی کا نام نہیں لینا، اہل حدیث کا ذکر نہیں کرنا۔ میرے لیے تو یہ بات بہت مشکل ہے کہ میں اپنی تقریر میں اہل حدیث نہ کہوں یا وہابی کا لفظ نہ بولوں۔ ویسے مسلک ہمارا اتنا اعلیٰ ہے کہ مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ایک بات کہی ہے، کوئی مننے نہ مننے ہے سمجھ اپنی۔ شاہ جی، کوئی مننے نہ مننے ہے سمجھ اپنی، چھڈی کسر نہیں یار سمجھان لگیاں۔ کوئی مننے نہ مننے ہے سمجھ اپنی، چھڈی کسر نہیں یار سمجھان لگیاں۔ مسلک اہل حدیث عبید اللہ، کھڑسا نال میں قبر نو جان لگی۔ اس دنیا میں میرے دوستوں کوئی تورات کا حافظ نہیں، اور کوئی انجیل، کوئی زبور، ہدایہ، شرع وقایہ اور کنز قدوری اور فتاوی عالمگیری، اس کا کوئی بھی حافظ نظر نہیں آئے گا۔ اہل حدیث کے مسلک کو برا نہ کہا کرو، ہمارے مسلک کے اللہ نے لاکھوں حافظ پیدا کیے ہیں، کروڑوں حافظ پیدا کیے، قرآن کے حافظ لاکھوں، حدیث کے حافظ لاکھوں۔ رب نے یہ خزانہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، تم کہاں کہاں سے ہمیں نکالو گے؟ یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے۔ جو ہمیں وہابی کہتا ہے ہمارا دل کرتا ہے اس کے منہ میں پرانا گڑ ڈالیں، کیونکہ پرانے گڑ میں محمدی صاحب زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس نے کہا جی آج آپ نے وہابی کا نام نہیں لینا، اہل حدیث کا نام نہیں لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار۔ جب تقریر ہوئی، 1.5-2 گھنٹے تقریر ہوئی اللہ کی توفیق سے، اور میں نے ایک مرتبہ بھی اہل حدیث کا نام نہیں لیا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں۔ سننے کے لیے دیوبندی دوست بھی تشریف لائے، اور بریلوی بھائی بھی تشریف لائے، اور شیعہ ساتھی بھی تشریف لائے، کافی اجتماع تھا۔ میں تقریر کر کے چلا گیا تو وہ بعد میں باتیں کرنے لگے۔ دیوبندیوں نے کہا یار مولوی ہمارا ہے، اور بریلوی کہنے لگے جی اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نظر آتا تھا، وہ ہمارا ہے۔ اور شیعوں نے کہا جی وہ تو علی کا ملنگ لگتا ہے، وہ تو ہمارا ہے۔ یہ ویسے ہی وہابیوں نے اپنا نام جناب لے لیا کہ ہمارا مولوی ہے۔ اب وہ آدمی میرے پیچھے بیچارہ بڑی دور سفر کرتا کرتا مجھے ملا۔ اس وقت یہ موبائل نہیں تھے، بڑی دور گیا اور کہنے لگا یار چلو ہمارے گاؤں میں پھر جا کر وہاں تقریر کرو اور کہو میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں۔ میں نے اس کے بعد یہ پروگرام بنایا کہ ہماری ہر تقریر میں لفظ اہل حدیث ضرور ہو، چاہے خطبہ جمعہ ہو، چاہے درس قرآن ہو، چاہے وہ عصر کے بعد بیان ہو یا مغرب کے بعد بیان ہو، عشاء کے بعد کوئی جلسہ عام ہو، اس میں اہل حدیث کا نام ضرور ہو، تاکہ سننے والے سن کر یہ سمجھیں اور جانیں اور پہچانیں کہ یہ اہل حدیث ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں اہل حدیث کرتے ہیں، ان کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ قرآن کے دیوانے ہیں، دنیا کو پتہ چل جائے یہ محمد عربی کی حدیث کے پروانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اہل حدیث کا نام ضرور لیا جائے۔ بعض لوگ لمبی لمبی تقریریں، ایک مرتبہ بھی اہل حدیث کا نام نہیں لیتے، لمبے لمبے خطابات، ایک مرتبہ بھی اپنی پہچان کروانے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں تقریر کے لیے آیا
تو समझ सोच तो इतनी है नहीं, ना अकल है, ना इतना शऊर है, ना इतना इल्म है। तो मैं आते ही मैंने कह दिया, बहुत बड़ा इज्तिमा था। जब मैं दोबारा आया ना उस गांव में, पहले से भी लोग ज्यादा आए, यार वही मौलवी आ गया जिसने पहले तकरीर की थी। मैंने खड़े होते ही कह दिया, भाई मैं तो अहले हदीस हूं। जिनको आप वहाबी कहते हैं, मैं अहले हदीस हूं, मैं वहाबी हूं, और मैं अहले हदीस हूं। अल्लाह ने मुझे वहाबी बनाया है। अगर मैं अहले हदीस ना होता तो अल्लाह करीम मुझसे ऐसी तकरीर ना करवाते। अल्लाह की जात ने यह तकरीर इसलिए मुझसे बेहतरीन अंदाज में करवाई है कि अल्लाह ने मुझे अहले हदीस बनाया है। मैंने ये बात कही थी कि लोग चले, बहुत बड़ा इज्तिमा लेकर चले गए। तकरीबन 1000 के करीब इज्तिमा होगा। और जब मैंने ये बात कही तो 200 या 300 आदमी रह गए। फिर मैंने सैयद तौसीफुर रहमान शाह साहब की तरह जोशीली और जहरीली तकरीर की, और इस तरह की जहरीली और जोशीली थी। बातें तो सही होती हैं ना, जो कड़वी जरा होती हैं, लेकिन होती सच्ची होती हैं वो बातें। जहां मैंने वहां तकरीर की तो अल्लाह का फजल ये हुआ, मेरी तकरीर के बाद 3 आदमियों ने खड़े होकर अहले हदीस होने का ऐलान किया। पहले मैं 2 घंटे तकरीर करके गया, एक भी अहले हदीस ना हुआ। उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि तास्के रखनी चंगी गल है, बात खुल के की जाए। कोई दीन की तरफ आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए। बाद लोग कहते हैं यार प्यार से बात किया करो, इस तरह लोग अहले हदीस नहीं होते। हमसे तो पहले नहीं संभाले जाते, जिसने होना है हो, जिसने नहीं होना ना। हमसे तो पहले अहले हदीस नहीं संभाले जाते। जिसने अहले हदीस होना है उसने अपना आप संवारना है, दुनिया बेहतर बनानी है, आखिरत बेहतर बनानी है। अगर आपने हम पे एहसान करना है तो बिल्कुल अहले हदीस ना होना। अगर रहमान को राजी करना है तो आज से ही हो जाओ। मैं यकीन से कहता हूं, जिसका अकीदा कुरान और रसूल पाक का फरमान होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जत देगा, मेरा अल्लाह उसको इंशाअल्लाह हशर में भी इज्जत देगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों और अजीजों, अगर मसलक अहले हदीस सच्चा ना हो तो हम कभी भी इस तरह की बातें ना करें। हमारा किसी से कोई जाती तो इख्तिलाफ है नहीं, ना सोने की लड़ाई, ना चांदी की लड़ाई, ना महल्लात की लड़ाई, ना कारखानों की लड़ाई, ना फैक्ट्रियों की लड़ाई, और ना मेरे दोस्तों जमीन की लड़ाई, और ना किसी किस्म का जाती मामला है। अगर हमसे कोई कड़वी बात हो जाती है तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और हमारा गुस्सा भी अल्लाह के लिए। आप ये दुआ फरमा दें कि अल्लाह हमें दीन की खिदमत तबलीग के लिए पसंद फरमा ले, कबूल फरमा ले, मंजूर फरमा ले। और ये बात भी आप ज़हन में रख लें, जब तक अल्लाह की तरफ से मंजूरी ना हो, किसी शख्स का नाम मंजूर भी हो तो उसे इज्जत नहीं मिल सकती। क्यों मौलवी में सही कह रहे हैं? ये मेरे दोस्त बैठे हुए, मौलाना सादक साहब बैठे हुए, मेरे भाई तशरीफ फरमा है, और मौलाना तारक मीर साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना तारक मोहम्मदी साहब तशरीफ फरमा है, सारे दोस्त हैं। जब तक अल्लाह की तरफ से मंजूरी ना आए, किसी शख्स का नाम मंजूर भी हो तो उसे इज्जत नहीं मिलती। और जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी आ जाए ना, तो दुनिया सारी कहे ये नामंजूर है, नामंजूर है, तो अल्लाह कहते हैं नहीं, जब मुझे मंजूर है तो तुम मंजूर क्यों नहीं करते? बात सिर्फ अल्लाह की है। और शाह साहब ने यही फरमाया है। और तौहीद बारी ताला के हवाला से मैं ये बात भी करूं, हमारे पंजाब में तो ये बहुत सिलसिला चलता है। ये देखें जी, शाह जी हमारी किस्मत में क्या है, और शाह जी भी इतने पढ़े लिखे हैं। ये जो लकीर है ना, ये बता रही है कि आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। और पूछने वाले को कम से कम ये तो कहना चाहिए, शाह जी ये आपके हाथ में भी है, आपका बेड़ा तो गर्क नहीं हुआ। हाथों की लकीरों पे मत जाओ। अहले हदीस
کا عقیدہ سن لو اور اہل حدیث کی دعوت سن لو میرے دوستو جدہ کے ساتھیوں، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ آسمان والے نے تو ان کی بھی قسمت بنائی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ مالک تو ان کو بھی رزق دے رہا ہے جن کا ایک ہاتھ کیا دونوں ہاتھ ہی نہیں۔ اللہ، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اور علماء کرام کے خطابات کی تائید میں یہ بات اللہ کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے کہنا چاہتا ہوں، سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ اگر کوئی داڑھی والا وضو کر رہا ہو اور اس کی ایڑی جو ہے وہ سوکھی رہ جائے تو جس کی داڑھی نہ ہو وہ کہے حضرت جی یہ ایڑی تو گیلی کر لو، تو جو داڑھی والا ہے وہ کہے ایڑی کے ساتھ تو بعد میں بات کریں گے، ایڑی والی بات آپ پہلے داڑھی دکھائیں، ایڑی والی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے آپ داڑھی دکھائیں۔ ایسے داڑھی والے کو بڑی عید پہ کرنا چاہیے، کیا فائدہ ہے ایسے داڑھی والے کو؟ اور بیوقوف الو کے پٹھے یہاں داڑھی کی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اپنی اصلاح کر اور اس کا شکریہ ادا کر، اگرچہ اس کی داڑھی نہیں مگر بات وہ سچی کر رہا ہے، اس کی بات مان۔ داڑھی کے بغیر کوئی شخص بات کرے سچی تو اس کی بات کو مان لو، اور داڑھی والا اگر غلط بات کرے تو اس کی بات کو نہ مانو۔ سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ ہم پیروں کی طرف اور فقیروں کی طرف، اماموں کی طرف، حکمرانوں کی طرف، وڈیروں کی طرف، جاگیرداروں کی طرف اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سیاستدانوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہم رب کے قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم محمد عربی کے فرمان کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مل کر صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اس موقع پہ ایک بات مجھے اور یاد آئی، اللہ نے یاد کروائی الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ جو شخص حلوہ کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے ادنا کا سوال کیا، رب ناراض ہو گیا۔ میں علماء کرام سے کہتا ہوں، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، ان کا نام لیتے ہو، اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں پہ عمل کرو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت رسولہ، اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ میرے دوستو، ساری کائنات، ساری دنیا، سارے جہان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا، محمد عربی کی حدیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام آباد ایک جلسہ ہوا تو اسلام آباد مجھے جانے کا موقع اللہ نے دیا۔ شاہ جی کے بھائی جو ہے نا طیب الرحمان صاحب، وہ بھی وہاں رہتے ہیں، اور طالب الرحمان شاہ صاحب وہ بھی وہاں رہتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، بڑے بہادر آدمی ہیں، مجاہد آدمی ہیں۔ اور تبلیغ کی برکت سے ایک بات تبلیغ کے حوالہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بار بار جو لوگ کہتے ہیں نا، قتال بھائیو علیکم القتال، قتال میرے بھائیو، جہاد میرے بھائیو، اللہ اکبر، مارنے اور مرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ تسی لوگوں نے جہنم میں تن کے راضی ہو، پتہ نہیں کتنے پڑھ دے رہے ہو، فلاں جہنم میں چلا گیا، تو لڈیاں پا، میں گیا وہ جہنم میں ٹر گیا، حلال دیا تو پنگڑا پا۔ کوئی شخص جہنم رسید ہو، ہمیں اس کی خوشی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں اس کی وفات پہ، اس کی موت کا سن کر۔ سوال کرنے والوں نے سوال کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرنے والا تو کافر تھا، غیر مسلم تھا، تو آپ کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے، فرمایا اسی بات کا غم ہوا ہے کہ بغیر ایمان کے ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ جو شخص قرآن کو مان کر اس جہان سے جائے، حدیث کو مان کر اس جہان سے رخصت ہو، اس بات کی ہمیں خوشی ہے۔ دعا یہ فرمائیں اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو مسلمان بنا دے اور اللہ اسلام کو پوری دنیا پہ غالب فرما دے، آمین کہہ دیں۔ پنڈی پروگرام ہوا نا شاہ جی، ایک میں تمہیں گل پنجابی سنانا چاہوں۔ مشرف صاحب کے رخصت ہونے تو پہلا نا میں ڈیرہ غازی خان قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی دے جلسے تے ڈیرہ غازی خان کیا، ایک رات پہلے، اگلے دن اللہ نے وہ پھٹے چک دیتے اپنی رحمت دینا۔ میں آخیا گو مشرف گو، پورا ہو گیا تیرا شو، صدارت چھڑ کے کپڑے تو کلا بہ کے جمدیاں نو رو، جیڑی تیرے نال ہوئی ہے شالا کسے نال نہ ہو، گو مشرف گو۔ میں کہا پٹھے تیرے کام سن، مجھ چھڑ کے سنڈا چو، گو مشرف گو۔ اور یہ سرداری، نری بیماری، نری آوازاری اور نری غداری، مولویاں نال دشمنی تے بش نال یاری۔ شاہ جی ویلو میرے واری چلے ہون۔ حضرات جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ جب یہ نومبر میں آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، پاکستان دور نہیں ہے، ہم دور نہیں سمجھتے۔ حضرات جو بات ہو رہی تھی، قرآن و سنت اعلیٰ چیز ہے جس کے بارے میں ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین۔ اس سے آگے سننا، جو شخص مسجد کو چھوڑ کر کسی قبر پہ، حجر پہ، شجر کو، قبر کو، حجر کو، کسی انسان کو، کسی امام کو، کسی ولی کو سجدہ کرے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مسجد اعلیٰ ہے۔ سارے بولو مسجد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، اس میں ان میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، مساجد میں اللہ ہی کا ذکر کیا جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ جو اعلیٰ جگہ کو چھوڑ کر ادنا جگہ پہ چلا جائے کبھی بھی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے آگے سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام اعظم بنایا ہے، انبیاء کا امام بنایا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو امام اعظم بنایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ کجا لن ترانی کجا شان اصل،
کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا طور سینا، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، ورفعنا لک۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، کہیں سب مل کر صلی اللہ، پیار سے بولو، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جن کے سینے پہ قرآن اتارا گیا، اور جن کے نام کو جہاں میں نکھارا گیا، مدح کرتا ہے جس کی خود رحمان، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات یہ سنا رہا تھا، آپ کو رب نے امام اعظم بنایا ہے، ہمارا عقیدہ نوٹ کر لیں، اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کرو، امام اعظم مصطفیٰ، قائد اعظم مصطفیٰ، لیڈر اعظم مصطفیٰ، خطیب اعظم مصطفیٰ، مفتی اعظم مصطفیٰ، اور میرے دوستو محدث اعظم مصطفیٰ، اور مجاہد اعظم مصطفیٰ، موحد اعظم مصطفیٰ، امین اعظم مصطفیٰ، حسین اعظم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے آپ کو امام اعظم بنایا ہے، اب جو کسی امتی کو امام اعظم کہے، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو امام اعظم کہتے ہو، اور پھر رب کی رحمت کی امید رکھتے ہو، پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو، اس کو امام اعظم مانو جس کو اللہ نے امام اعظم بنایا ہے۔ کہہ دو سب مل کر صلی اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو اور عزیزو، بات میں یہ سنا رہا تھا اللہ کی توفیق سے کہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں پہ ہر وقت ہماری نگاہ رہنی چاہیے، جو حقیقت بات ہے، جو صحیح بات ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالہ سے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں اللہ کی توفیق سے۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، اور میں اللہ ساری کائنات سے پوچھنے والا ہوں، مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ، جس کے بیٹے ہوں اور جس کی بیٹیاں ہوں اور جس کی بیویاں ہوں اور جس کے بھائی ہوں اور جس کی بہنیں ہوں اور جس کے رشتہ دار ہوں، ایسے کہہ لیں جس کا یوم ولادت ہو اور جس کا یوم وفات ہو، وہ سارے بولو کبھی بھی مشکل کشا ہو سکتا۔ مشکل کشا وہ ہے جس کی نہ یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے۔ مولانا صادق صاحب پنجابی میں ایک بات سمجھنے والی، مشکل کشا کون ہے؟ جس دی نہ بھین تے نہ بھائی، نہ باپ تے نہ مائی، نہ ماسی تے نہ تائی، نہ سورا تے نہ جوائی، جنوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی انہوں لے منا کسائی۔ خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور اللہ تیری ذات پہ قربان جاؤں، رب نے اپنا تذکرہ کیا، فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ باقی 15 منٹ ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، اللہ والے ٹائم بنتا ہے۔ مولانا طارق میر صاحب یار اتنے کول آ کے بہ نہ، کوئی تیرا چہرہ یہو جہا ساری بیٹری چارج ہو جاتی، وہ آنا تو کیوں
فرمایا رب کائنات نے وما قدر اللہ حق قدر والعرش جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. رب فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ ساتوں زمینیں دائیں ہاتھ میں اور ساتوں آسمان بائیں ہاتھ میں. اللہ. اور قیامت کے دن رب کائنات فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں. اور اس سے آگے سننا، رب العالمین فرمائیں گے این الجبارون، کہاں ہے وہ غرور کرنے والے، وَأَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، اور کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے. کوئی بھی جواب نہیں دے گا. میرے اللہ تو بے مثل ہے، بے مثال ہے، تیرے سامنے کسی کو بولو بات کرنے کی طاقت. اور توحید کے حوالہ سے ایک بات آئی ہے تو سن لو. رب کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. فرمایا میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں اور جسے چاہوں بیٹے دوں اور جس کو چاہوں بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دوں اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. میں کیا ہوں؟ انہو علیم قدیر. میں علیم بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہوں، اور قادر بھی ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں. فرمایا میں قادر بھی ہوں دینے پہ، لیکن جس کو نہیں دینا کیوں نہیں دینا. علیم، جانتا ہوں کہ اس کو دینے میں برکت ہے یا نہیں، یہ بیٹا اس کے حق میں اچھا ہے کہ نہیں. آپ بے اولادوں مت اللہ کا گلہ کرنا کسی بھی موقع پہ، قرآن پہ یقین رکھنا. فرمایا میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں اس کو اولاد دینے میں بہتری ہے یا نہیں، اولاد اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. نہ ہو اولاد پھر بھی مجھ پہ راضی رہو، اولاد مل جائے پھر بھی مجھ پہ راضی رہو. نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے دیے 7 اور کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے دیے 7 اور کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے. یہ اللہ کی مرضی. اور مجھے یہاں حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا آ کر کہتا ہے، عرض کرتا ہے ای الذنب اعظم عند اللہ. اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سب کو پیدا کرنے والا کون ہے بولو؟ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اور مجھے ایک حدیث امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قرآن کی 2 آیات میں آپ کو سناؤں، اس کے بعد حدیث سناؤں تاکہ سمجھ آ جائے. اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ فرماتے ہیں یہ میری شان کے لائق ہی نہیں کہ میری اولاد ہو.
ایک مقام. دوسرا فرمایا رب کائنات وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. رب فرماتے ہیں میری بیوی ہو میری شان کے لائق نہیں، میری اولاد ہو میری شان کے لائق نہیں. فرمایا اولاد میری شان کے لائق نہیں. سننا اب حدیث پاک سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد الا اللہ. رحمت کائنات فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے اللہ کے سوا. ایک حدیث اور مجھے اللہ نے یاد کروا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام وما ينبغي له. آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی اور سونا اس کے لائق بھی نہیں. اب ہمیں مسئلہ کیا ملا؟ فرمایا کہ جس طرح مجھے بیوی نہیں جچتی، جس طرح مجھے اولاد نہیں جچتی، اسی طرح تو انسان ہو کر انسان کو سجدہ کرے تو بھی نہیں جچتا. فرمایا کہ تو بھی نہیں جچتا. فرمایا تو میں بغیر اولاد کے بغیر بیویوں کے جچتا ہوں اور تو تب ہی جچتا ہے کہ تیرا سر میرے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے. آخری بات قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام. قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام. کیونکہ میرے نبی نے روکا ہے صبح و شام. قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام. مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ، ہر ایک کی ہر زبان میں سنتا دعا ہے اللہ. سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی تارے کا جلسہ پتوں کی کرنا پینا یہ تھے چس نہیں پہ. سبحان اللہ کہہ دیا کریں، یہ سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ کو. مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ، ہر ایک کی ہر زبان میں سنتا دعا ہے اللہ. ہر ایک نبی ولی نے دیا ہے یہ پیغام قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام. سب انبیاء نے لوگوں پیغام یہ دیا ہے سجدے کے لائق یارو بس ایک ہی الہ ہے. اللہ کے ہیں سارے بندے اللہ کے ہیں غلام. قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام. قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام. اور جس کو نیند آ جائے نا اسے مشکل کشا کہنا ہی نہیں چاہیے. سمجھ تو مجھے لوگوں کی آتی نہیں ہے. شیخو پورا میں ایک امام بارگاہ میں تقریر ہو رہی تھی اور ذاکر صاحب بیان کر رہے تھے اللہ وہ ہے جو سوتا نہیں، اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی. اور 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی. پھر بھی مشکل کشا کہتے ہو. اور سن لو میرے دوستو صحابہ کاف کا ذکر کرتے ہوئے رب نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. رب فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو غار میں سلایا اور میں ان کی کروٹیں بھی آپ ہی بدلتا تھا. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کو جان لو، اللہ کو پہچان لو. اور آخری بات محمد عاقل دہلوی صاحب نے بڑے موقع پہ رکا دیا ہے، میں یہ انشاءاللہ ختم کر دوں 5 منٹ میں 3 میں کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اللہ لا
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ لا، تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، اپنے فضل سے تو نے، اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ کل میں مدینہ المنورہ میں تھا اور رات اللہ کے فضل و کرم سے مکہ المکرمہ پہنچا، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جدہ کے دوستوں سے ملاقات الحمدللہ ہوئی۔ اور دوستو، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو قرآن اور حدیث کو پڑھو، اگر تم اسلام کی عظمت کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، مکہ کو دیکھو، مدینہ کو دیکھو۔ اور جب تم حدیث کی کتاب پڑھو گے تو تمہیں آمین لکھی ہوئی دکھائی دے گی، اور جب تم مکہ اور مدینہ جاؤ گے تو تمہیں آمین کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دے گی۔ یہ باتیں سمجھ لو، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، جو ہمارے ساتھ الجھنے کی کوشش کرے ساڈا صبر ہی ہے، کسی نے ہمارا صبر ہے، ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے۔ میرے دوستو، قرآن و سنت کو مان لو، اللہ ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر کسی وقت اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ کھل کر باتیں ہوں گی۔ کل پروگرام ساتھیوں عصر کی نماز کے بعد کوئی بن رہا ہے پروگرام، وہ انشاءاللہ جو بنے گا تو پھر میں انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ میں عاقل دہلوی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے دعوت دی، مولانا باقی سارے دوستوں نے، جماعتیوں نے، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات، ابھی آپ سن رہے تھے شیر پنجاب کو، مولانا منظور احمد حفظ اللہ کو، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں جن کے تعارف کے لیے الحمدللہ کوئی الفاظ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہیں، البتہ ان کا تعارف جماعتوں سے ہوتا ہے۔ یہ جس جماعت میں ہیں الحمدللہ اس جماعت کا تعارف یہ خود ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کو دین کی نشر و اشاعت کی مزید توفیق عطا فرمائے، ان کو صحیح کام کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، اور اللہ رب العالمین ان کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں لوٹائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ انشاءاللہ تعالی نومبر میں باذن اللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ That at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. نام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت
جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دیتے. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. ایک بات بھی نہیں نکل پا رہی ہے اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا تم جانتی ہو؟ تو ہر کمرے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم، سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ، لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے، کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین، فاطمہ نسرین، اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی. تاریخی کام ہو رہا ہے. پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا ہے. یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا. آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے. اور ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کیونکہ لوگ اللہ کو خدا بھی کہہ کر پکارتے ہیں تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے. براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے کیا یہ درست ہے؟ اب یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی. آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. تمہارا جو دائرہ کار ہے اس دائرے میں رہو. ایک کسان کا دائرہ کار کھیتی ہے، کھیتی کے بارے میں وہ بتائے. ایک مزدور کا کام مزدوری ہو، وہ مزدوری کے بارے میں بتائے. ایک ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کر سکتا نا، ایک انجینئر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا کام انجیکشن لگانا اور جسم کو دیکھنا اور بخار اور سردی زکام اور دیگر امراض کی تشخیص کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے. لیکن اسے آپ پیپر اور قلم دے دو کہ تو ہماری اس بلڈنگ کا اسٹرکچر بنا کے کھڑا کر دو، بیچارے کو کیا معلوم. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو جیسا ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوالات اور اس کو چاہیے کہ اسی انداز کا وہ جواب جس کی جو فیلڈ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مشہور مبلغ ہیں، وہ
جو ہے کیا کہتے ہیں مناظراتی انداز میں وہ کیا کہتے ہیں اسلام اور کرسچنالٹی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظراتی طور پر پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی باتیں کرنا چاہیے. ہندو اور اسلام، ہندو دھرم اور اسلام کا تو خیر کوئی برابری ہے ہی نہیں. کوئی یہ کہے کہ ہندو اور اسلام، یہ ہندو دھرم اور اسلام، تو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا احمق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندو دھرم آسمانی کتاب ہے ہی نہیں. ہے عیسائیت، مسیحیت اور یہودیت، یہ کتاب ہے توریت، زبور، معلوم ہے اللہ نے بھی انہیں آسمانی دھرم کہا ہے. اس لیے ان کا مقارنہ، ان کا آپس میں مقارنہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہندو دھرم کا مقارنہ آدمی کرے جناب علی کہاں راجا بھوج کہاں گنگوا تیلی، ہندو دھرم کا مقارنہ اللہ کے اسلام سے ہو، یہ تو یہ کرنا ہی حماقت ہے. میں ایک بنیادی طور پر نمبر 1. نمبر 2، جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اس کو کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک طبیب تھے، ڈاکٹر الحمدللہ، ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک، ویلکم ٹو تبلیغ اسلام انشاءاللہ. میں بھی مشکل، کوئی حرج نہیں، الحمدللہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو برداشت کیا ہے. آپ بھی کوئی مصیبت اللہ تم ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے اور ہمارے بھی شر اور فتنے سے اللہ امت کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. کسی کے بھی شر اور فتنے سے اللہ حق کی رہنمائی کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور اچھا کر رہے ہیں، لیکن فیلڈ کی بات ہے. ایک ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے ہماری پاکور کانفرنس میں. میں نے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فیلڈ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس فیلڈ میں کام کرو، خواہ ادھر بڑھنے کی کیوں مت کوشش کرو. علماء کی فیلڈ ہے، یہ تمام سب مسائل اور فتاوے، آپ فتوے ہوتے مت دو، نہ فتوے کی. میں نے ان کو نصیحت کی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو، شاید انہیں یہ شاہد ہے، یہ تھے پاکور کانفرنس میں، ہم ناشتے کی ٹیبل پہ جمع ہوئے اور وہاں ہم نے تعارف ہوا اور وہاں ہم نے بات کری تھی. بہرحال المہم، لیکن وشنو برہما یہ وہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں الہاد. اللہ عز و جل نے یہی ہے جب ایک آدمی عالم دین نہیں ہوتا، ایک آدمی عالم، دیکھو کتاب پڑھنے سے کوئی آدمی یعنی خود مطالعہ کر لینے سے، چند کتابیں یا چند آیتیں حفظ کر لینے سے وہ علامہ نہیں، عالم نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہے ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر ان کو مطلب کیا کہتے ہیں تجربہ حاصل ہے، سہلن اس میں وہ تجربہ کریں. لیکن اللہ رب العزت کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسماء اور صفات کا موضوع بڑا حساس ہے علماء اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو اے لوگوں انہی ناموں سے اللہ کو یاد کرو، انہی ناموں سے اللہ کو. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رب العزت جو ہے مومن ہے، رازق ہے، رزاق ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے پیارے پیارے اسماء ہیں، نام ہیں. اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں. الہاد کی کئی قسمیں، الہاد کی قسمیں یہ بھی ہیں کہ اللہ کے ناموں کو تبدیل کر دینا یا اللہ کے ناموں کے علاوہ دوسرا معنی بیان کرنا، جیسے وشنو برہما، جیسے کفار و مشرکین منان کی جگہ پہ منات کہتے تھے، اللہ کی جگہ پہ اللات کہتے تھے، بدل دیا انہوں نے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا. اسی طرح جو ہے موجودہ دور میں عقل پسند لوگ جو عقلانیت اور معتزلہ اور فلسفہ اور منطقیوں سے متاثر ہیں اور ان کا کلام پڑھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، معاف کیجیے گا. اسلام قرآن و سنت سے مناظرہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام منطقی فلسفی اس کا نام نہیں ہے، چوچو کا مربع کے چیکم کی طرف پھیلاتے جائیں آپ. نہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے بحث کی ہے، پیش کیا ہے، کسی کو دعوت اسلام دینا ہے آپ قرآن کریم پڑھ کر کے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں. عقل کا پچھر خواہ مخواہ ہر جگہ نہ ٹھونکیں، عقلی دلیل عقلی دلیل عقلی، یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. آج آپ ایک عقلی دلیل دو گے، کل کو دوسرا آپ سے زیادہ عقل مند آ کر کے اسی دلیل کو توڑ سکتا ہے. جیسے میں مثال دوں آپ کو، بات لمبی تو نہیں ہو رہی ہے، میں مثال دوں. عقل وہ کیسے توڑتی ہے؟ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، حدیث ضعیف، یہ بد مذہب لوگ، وہابی لوگ، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے اس لیے اس حدیث کو نہ مانو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں، بے شک کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، احکام اس سے نہیں ثابت ہوتے، بات ختم ہوگی. لیکن اب چوٹ کرتے ہیں، حدیث ضعیف نہیں مانتے کیونکہ ان کا پورا دھرم ضعیف حدیثوں پہ موجود ہے، اس لیے اب اس کا تحفظ بھی ضروری ہے، اس کا دفاع بھی ضروری. تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ جب کوئی دلیل نہیں بن پڑتی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یارو تمہارا باپ اگر ضعیف ہو جائے، تمہاری اماں اگر ضعیف ہو جائیں تو کیا تم انہیں گھر سے نکال دو گے؟ یہ دلیل ہے علامہ مناظر اسلام کی. تمہارا باپ اگر ضعیف ہو جائے، تمہاری ماں ضعیف ہو جائے تو اسے گھر سے نکال دو گے؟ تو
تو جب تم اپنے ماں اور باپ کو جو ضعیف ہو جائیں تم انہیں گھر سے نہیں نکال سکتے، تو حدیث اگر ضعیف ہو گئی تو اسے تم کیسے کہتے ہو ہم حدیث سے نکال دیں گے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے؟ ان سے کہو اپنی اماں ابا کو پہلے باہر نکالو، ان سے کہو پہلے اپنے اماں ابا کو باہر نکالو۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی عقل یہاں تک آپ کی عقل نے کام کیا، اب ذرا ہم بھی عقلی جواب، عقل سے عقل کو جواب دیتے ہیں نا، ہم اس کو تو اس کا توڑ پیش کر دیں۔ میں کہتا ہوں، اب آپ اس پہ بھی ہنسیں گے کہ ٹھیک ہے اماں ضعیف ہو جائیں، ابا ضعیف ہو جائیں تو مولانا نے تو کہہ دیا گھر سے نکال دو گے، ہم کہیں گے نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم نے نکالا بھی نہیں۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر اماں ضعیف ہو جائیں، ابا ضعیف ہو جائیں اور آپ کی بیوی ماشاءاللہ تندرست، آپ کی بہن تندرست، آپ کی بیٹی تندرست گھر میں موجود ہے تو اور آپ بھی صحت مند موجود ہیں، تو کیا امی سے اور ابا سے کہو گے کہ امی برتن مانجو، جھاڑو لگاؤ، ابا چلو کھیت جوتو، ابا سے کام لوگے؟ ابا امی ضعیف ہو جائیں تو ان سے کام لوگے؟ ہاں لوگے؟ یہی ضعیف حدیث کا تو ہم بھی کہتے ہیں یہ ضعیف ہو گئے ہیں، ان سے کام مت لو، صحیح حدیثیں موجود ہیں، ان سے کام لو۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسا سوال جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا سوال ویسا جواب۔ آج آپ نے عقل پہ کوئی بات پیش کی، کل کو وہ عقل توڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک عقلی جواب ہے۔ لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، ہم قائل ہیں حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کیوں اس سے عمل کرنا منع کیا گیا؟ یہ محدثین کا فیصلہ ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ کا فیصلہ ہے، صحابہ کا فیصلہ ہے، تابعین کا فیصلہ ہے، ہمارے اسلاف کا فیصلہ ہے، اس لیے ہم حدیث ضعیف کو احکام میں شامل نہیں کرتے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک علمی گفتگو ہے، ایک عقلی گفتگو ہے، تو ہر جگہ عقل نہیں چلتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وشنو برہما یہ ان کا کہنا غلط ہے، اللہ کو اللہ کہو، اللہ کو وشنو نہ کہو، اللہ کو برہما نہ کہو۔ دیکھو برہما اور اللہ کس کی وہ لنگ پوجا ہو رہی ہے اس کی آج کل، بم بم بولے ٹی وی پہ میں پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ کوئی برف کی بنی عجیب قوم ہے یار، ذلیل قوم ہے، اتنی ملچ اور گندی قوم، اعوذ باللہ، کہ جہاں کہیں بھی استغفر اللہ شرمگاہ بھی پوجنے لگے۔ یہ شرمگاہ ہی تو ہے، یہ بھولے کی لنگ ہے، اتنی موٹی اتنی تگڑی، یہ ان کے اعوذ باللہ، یعنی میں نہیں کچھ کہہ سکتا، آپ میں زبان کو تو آپ ہمارے اللہ کو ان ذلیلوں کا نام دیں۔ اللہ نے تو منع فرمایا ہے کسی کو برا نہ کو، ہم نہیں کہتے بھائی لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جو لوگ پکارتے ہیں ان کو برا نہ کو ہم نہیں کہتے، لیکن ہم یہ بھی تو نہیں کہتے کہ تم اللہ کو جو ہے وشنو کہو، برہما کہو، بدھ کہو، یہ کہو وہ کہو، استغفر اللہ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کا حکم ہے انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، یاد کرو۔ تمہیں اللہ کہتے ہوئے اتنی شرم آ رہی ہے، اس کو وشنو کیوں کہتے ہو؟ تم وشنو کہو گے، تم برہما کہو گے، وہ سمجھے گا یہ تو ہمارے معبود کی بات کر رہا ہے، تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اس میں بات جب اللہ کی آئے گی کہ اللہ ایک ہے، وشنو انیک ہے، برہما انیک ہے، فلانا انیک ہے کہ نہیں، تم اللہ کو رام رحیم ایک ہی کر دو، غلط بات ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے جو لا علمی کی دلیل ہو۔ دوسری یہ کہ ان کو اس میں مطالعہ کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ برطانیہ سے ایک بہن نے آپ کو سلام لکھا ہے ای میل کے ذریعے، آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ذاکر نائک کی تحریک سے ہم برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بائبل داخل ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کو بائبل کی آیات تک حفظ ہونے لگی ہیں، کیا آپ اس بارے میں کچھ نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیے میں نے ابھی بتلایا، ابھی میں نے ایک بات کہی ہے، آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہوگا تو آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی کہ تبلیغ اور دعوت کا جو منہج ہے وہ متعین ہے۔ منہج یعنی وے، راستہ، طریق۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر مشرکین مکہ کو، نجران کے عیسائیوں کو، مدینے کی یہودیوں کو تبلیغ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ آج ہم ایک تنہا بڑے مبلغ بنے پھر رہے ہیں۔ مبلغ اول، معلم اول ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب بھی مشرکین آ رہے ہیں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں۔ عیسائی یا کرسچن آ رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھ رہے ہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ہمارے نبی یہودیوں کو آیتیں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، یہ کرو، اس طرح سے کرو۔
اب ان کا زبور، ان کا بائبل اور ان کا انجیل، ان کا فلاں تم ہمیشہ کرٹیسائز کرو گے تو ایک منفی رجحان پیدا ہوگا، پھر وہ مقابلاتی رجحان پیدا ہوگا، پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں وہ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ موقع محل سے کبھی کوئی چیز بطور استدلال ایک دو باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا بائبل کے حوالے سے آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہو کہ جناب علی بائبل ہی پڑھا کر کے ان کو کہو مسلمان بنائیں تو وہ بائبل والا مسلمان ہوگا۔ وہ جناب علی وہ احمد پنڈت ایک پیدا ہوا ہے وہاں حیدرآباد میں، اس کی میں کیسٹ سن رہا تھا، وہ ایک کسی کو مہاراج کو بلا کر کے تقریر کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے احمد پنڈت صاحب، اور وہ بیٹھا ہوا ہے پورا 3 گھنٹے کی کیسٹ میں نے بیٹھ کے سنی وہ، اور یہ حضرت تقریر کر رہے ہیں اس کو بٹھا کر کے، کہہ رہے ہیں کہ میں ویدک مسلمان ہوں۔ کون سا مسلمان ہوں؟ ویدک مسلمان ہوں، یعنی میں نے قرآن سے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، میں نے وید سے اسلام کو سمجھا ہے، واللہ بتلا رہا۔ اچھا ویدک مسلمان ہوں، میں نے وید کی فلاں سے یہ سمجھ لیا، وید کے فلاں سے اسے سمجھ لیا، وید سے فلاں سے سمجھ لیا، وید سے فلاں، ٹھیک ہے۔ پوری 2.5-3 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا، ہنستا ہوا، وہ نوٹ بھی کرتا تھا ان کی باتوں کو۔ 2 منٹ یا 3 اس نے بات کری ہے، زیادہ نہیں کری ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے یہ بتایا گیا تھا 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، لیکن احمد صاحب نے ہم کو اتنے دیر تک بٹھایا، وعدہ خلافی کری۔ ہم مشغول آدمی ہیں، ہم اتنے فری آدمی نہیں ہیں کہ ہم اپنا ٹائم دے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وید سے اسلام کو سمجھا اس لیے آپ مسلمان ہو گئے۔ ہم نے وید سے اسلام کو نہیں سمجھا، ہم اپنے حساب سے وید کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام لانے کی؟ اس میں اسلام نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے مزاج سے وید کو سمجھا۔ آپ نے تو یہ سمجھ کی بات ہے، آپ نے سمجھا آپ ہو گئے، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہم ہیں، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ رہیں، آپ اپنی جگہ۔ صحیح بات اس نے کہی، فش دانت پھیلا کے منہ پھیلا کے رہ گئے، کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہی بات قرآن کی ہوتی، قرآن پڑھ کر کے آپ اس کو سناتے، قرآن سے دعوت دیتے، تو وہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اس کا مخالفت کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ آج اگر ویدک مسلمان احمد پنڈت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، کل بائبلی مسلمان سمجھ گے تو توریتی مسلمان آ جائیں گے۔ اگر یہی باتیں آ گئیں، یہ توریت پڑھ کر کے اسلام نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر فاروق اعظم توریت لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی کو دکھایا اور پڑھنے لگے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ غصہ ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہوا، اور آپ نے کہا امتحوکون انتم، کیا تم یہود و نصارہ کی طرح اسی طرح سے جو ہے رہو گے؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرو۔ اب اس کے اندر ہدایت نہیں، کیونکہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباع، موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، انہیں بھی ہمارے پیچھے چلنا پڑے گا، انہیں بھی ہماری اطاعت کرنا۔ یہ ہے اصل معیار، یہ ہے منہج دعوت کا۔ قرآن و سنت پڑھ کر کے آپ کافروں کو دعوت دیں، قرآن پڑھ کر کے بتلائیں، نہ کہ آپ بائبل اور توریت اور زبور لے کر کے ہاتھوں میں اور لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں بائبلی اور توریتی مسلمان بنائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ Brother Sultan, what time is Salah here? Aisha? Sorry? Inshallah Ruba. So we have 15-20 minutes more, or we can continue till 9. نہیں بھائی، آپ نے کیا سمجھا ہوا تھا؟ ہم بھی انسان ہیں، جمعے کے خطبے سے 10 بجے سے جاگ رہے ہیں، اللہ آپ نے جمعے کا خطبہ، ٹھیک ہے، بہرحال اختصار سے کام لیتے ہوئے سے میں کام لے رہا ہوں، لیکن آپ سوال اتنا لمبا ہوتا تو سوال آپ کا چھوٹا تھا، لیکن جواب اس کا لمبا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن أن نتبع هدي القرآن اس کے بعد انعام نکلتا ہے 02195613 عمیر نام
انس صاحب کون ہے؟ آپ